جتنے دنیا میں ایسے انسان ہیں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے ہم نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کی اس لیے کیا، جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ ہم انہیں دوزخ کا ایندھن بنائیں، پیدا کیا اپنے آپ کو اس تحصیل ٹائمز اسلام گڑھ کمیونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالحمید کشمیری۔ شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر۔ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام عظیم الشان تبلیغی اصلاحی کانفرنس کا انعقاد۔ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ میں شعبہ حفظ کے طلباء کو سالانہ امتحان میں نمایاں کامیابی سمیٹنے پر انعامات سے نوازا گیا۔ فضل الشیخ حضرت مولانا خلیل الرحمان جاوید حفظ اللہ تقریب کے مہمان خاص تھے۔ کانفرنس کا انتظام و انصرام پرنسپل ادارہ حضا مولانا زبیر احمد طیب نے ہمراہ مقامی کمیونٹی کیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام گڑھ میں قام دینی و علمی ادارہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام تبلیغی اصلاحی کانفرنس منعقد ہو۔ کانفرنس میں قرب و جوار سے علم دوست کمیونٹی نے اظہار دلچسپی کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے بھرپور شرکت کی۔ کانفرنس سے مہمان مذہبی سکالر مولانا خلیل الرحمان جاوید حفظ اللہ نے دلوں کو گرما دینے والا خطاب کیا۔ اپنے اصلاحی بیان میں انہوں نے اولاد کی قرآن و سنت کے عین مطابق تربیت کرنے پر زور دیا۔ انہوں رسول اللہ کے فرمان عالیہ کا حوالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ بچہ 7 سال کو پہنچے تو اسے نماز کی طرف راغب کرو، 10 سال کی عمر میں نماز ترک کرنے پر اسے سزا دو۔ مولانا خلیل الرحمان جاوید نے کتاب اللہ کی آیات تلاوت کی اور ان کی روشنی میں والدین کو نصیحت کی کہ وہ اپنی اولاد اور خود اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان، جن اور پتھر ہیں۔ آگ سے بچاؤ کا واحد راستہ اپنے اہل و عیال کو نیکی کے کاموں میں لگانا ہے۔ قیامت کے روز دنیا کے کسی ملک کی کرنسی کام نہیں دے گی، وہاں صرف نیکی کا سکہ چلے گا۔ ہم آج آپس کی گفتگو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے دوسروں پر تہمات باندھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ سے اپنا سینہ ٹھنڈا کرتے ہیں، مگر یہ سب افعال ہماری نیکیوں کو برباد کر کے ہمارے لیے خسارہ کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم دوسروں کا حق ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں، دوسروں کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، مگر قیامت کی ہولناکیوں سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ ہم جس شخص کی برا بیان کر رہے ہیں وہ قیامت کو ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ کے حضور انصاف طلب کرے گا۔ اللہ وہاں برا بیان کرنے والے شخص سے اس کی نیکیاں لے کر دوسرے شخص کو منتقل کر دے گا۔ مولانا خلیل الرحمان جاوید نے والدین پر زور دیا اور کہا کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، ان کی سرگرمیوں کو نوٹ کریں۔ اگر تربیت میں لغزش آگی تو یہ بچہ کل جوان ہے کر بھول جائے گا کہ اب اس کے والدین ہیں، اس سے قبل کہ وہ اب پر ہاتھ ہٹے یا اب کی کلا پکڑے اس کو دین کی تعلیم دلوا ہے، اس کو اسلام پر مبنی ماحول میسر کرے۔ مولانا خلیل الرحمان جاوید نے امتحان میں کامیاب ہے کر انعامات وصول کرنے والے طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی اور اس عمل کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیا۔ انہوں نے خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کرنے اور انہیں مہمان خاص کے طور پر مدعو کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور اس علمی محفل کو علاقہ کے لیے نیک شگون قرار دیا۔ مولانا زبیر احمد طیب نے اسٹیج سیکریٹری کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے کانفرنس میں تشریف لانے والے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں ڈاکٹر قاضی عبدالحلیم، مولانا خلیل الرحمان سلفی، قاری خلیل الرحمان رحمانی، مولانا ابو بکر یزدانی، ڈاکٹر عابد محمود، حاجی خالد محمود، محمد یونس بھٹی، اویس یونس بھٹی، حاجی طارق محمود، حاجی محمد ذوالفقار، مولانا محمد اشرف اوکاڑوی، قاضی اسد الرحمان قریشی، حاجی خادم حسین، جاوید اقبال بٹ، امانت چودھری ایڈوکیٹ، راجہ نعمان حسین اور دیگر نمایاں تھے۔ مولانا خلیل الرحمان جاوید حفظ اللہ ہمراہ شرکا کانفرنس نے شعبہ حفظ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے اور اس کامیابی پر طلباء، اساتذہ اور والدین کو مبارکباد پیش کی۔ کانفرنس کے اختتام پر معزز مہمانوں کے لیے پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تبلیغی اصلاحی کانفرنس کی میڈیا کاوریج کے لیے تحصیل پریس کلب اسلام گڑھ کی نمائندہ ٹیم عبدالحمید کشمیری، عقیل مغل کشمیری محفل میں موجود تھے۔
شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا جب مرتبہ، کیا جب شان ہے، تیری عظمت کیا عقل ہے، حیران ہے، کیا جب مرتبہ، کیا جب شان ہے، تیری عظمت کیا عقل ہے، حیران ہے، چاند چہرہ تیرا دیکھ شرما گیا، چاند چہرہ تیرا دیکھ شرما گیا، جیسے اس کو لگا رب کی کیا شان ہے، کیا جب مرتبہ، کیا جب شان ہے، تیری عظمت کیا عقل ہے، سدرۃ المنتہا ہے میری انتہا، سدرۃ المنتہا ہے میری انتہا، اس سے آگے جو ہے آپ کی شان ہے، کیا جب مرتبہ، کیا جب شان ہے، تیری عظمت کیا عقل ہے، حیران ہے، آپ ہیں عالموں عالموں کے نبی، آپ ہیں عالموں عالموں کے نبی، عرش پر بھی لکھا آپ کا نام ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا عقل ہے، آپ کی شان کہنے سے قاصر ہوں میں، آپ کی شان کہنے سے قاصر ہوں میں، آپ کی شان میں اترا قرآن ہے، کیا جب مرتبہ، کیا جب شان ہے، تیری عظمت کیا عقل ہے، حیران ہے، رب نے دامن میں ہیرے سبھی رکھ دیے، رب نے دامن میں ہیرے سبھی رکھ دیے، ہے کوئی مرتضیٰ کوئی عثمان ہے، میرے آقا کی کیا شان ہے، میرے آقا کی کیا شان ہے، تیری عظمت کیا عقل ہے، حیران ہے، سیرت مصطفیٰ پڑھ کے دنگ رہ گیا، سیرت مصطفیٰ پڑھ کے دنگ رہ گیا، اور ایندھن بننے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں بھیجا، جو اپنی مخلوق کو یہی سکھانے آئے کہ دوزخ سے کیسے بچنا ہے اور جنت کا خود کو حقدار کیسے بنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی اسی بات کا عملی ثبوت بھی ہے
تربیت اپنے صحابہ کرام کو ٹوکا روکا حکم کیا ترغیب دی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا چاہے کسی کو برا لگے آپ کا کام ہے سمجھاتے رہنا کہتے رہنا ایک مسلمان صرف یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہر مسلمان ایک دائی ایک مبلغ ہوتا ہے جس شہر میں رہتا ہوں جس گھر میں رہتا ہوں یہ اسلام کے نام پر ووٹ لیتے ہیں پھر اسلام نافذ نہیں کرتے میرے بھائی ہم نے ان کو ووٹ دیا چلو انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا لیکن اللہ نے ہمیں جس گھر کا حکمران بنایا وہ چاہے 4 مرلے کا ہے 2 مرلے کا ہے 5 مرلے کا ہے 12 مرلے کا ہے کنال کا یا 2 کنال کا یا 1 روم میں ہے جتنا گھر بنا اتنا آپ کی ذمہ داری بنی جتنی فیملی کیا میری بیوی پردہ کرتی ہے کیا میری جوان بیٹی پردہ کرتی ہے کیا میرے بچے نماز پڑھتے ہیں میں تو گلی میں بیٹھ کر چوراہے میں بیٹھ کر اپنے پڑوسیوں کی برائی کروں گا گلہ کروں گا کہ یہ اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی اس کی بیوی پردہ نہیں کرتی شاپنگ کرنے خود سب کہوں گا لیکن میرے جو چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی پرواہ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین